بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام اعظم ابو حنیف نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا اسم و نسب یہ ہے امام اعظم ابو حنیف نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان تیمی کوفی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے نعمان بن مرزبان کابل کے اعیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کرنے کے بعد کوفہ چلے آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ اس خاندان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خصوصی تعلق تھا۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نام اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے۔ ہم لوگ فارس النسل ہیں۔ ہمارا خاندان کبھی کسی کا غلام نہیں تھا۔ میرے دادا ابو حنیف 80 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ میرے پردادا ثابت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے۔ آپ نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ نعمان بن مرزبان نے 9 روز کے جشن پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فالودہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ ہمارا ہر دن 9 روز ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ جشن مہرجان کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کوفہ کے ایک معزز و شریف قبیلہ بنو تیم اللہ بن ثعلبہ سے ولا کا تعلق کر کے تیمی کی نسبت سے مشہور ہوا۔ اس قبیلہ کے افراد نجابت و شرافت کی وجہ سے مصابیح الظلم یعنی ظلمتوں کے چراغ کہلاتے تھے۔ امام صاحب کی ولادت خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور میں 80 عیسوی میں کوفہ کے مشرقی علاقے میں ہوئی۔ اس وقت کوفہ کی آبادی پر تقریباً 67 سال گزر چکے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی کثرت یہاں موجود تھی، جن کے دم قدم سے کوفہ کا کوچہ کوچہ دارالعلم بنا ہوا تھا۔ ہر طرف دینی اور علمی مجلسیں اور طبقے قائم تھے۔ اس ماحول میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا۔ خاندانی ذریعہ معاش ریشم اور ریشمی کپڑے کی تجارت تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد کے قریب حضرت عمرو بن حریث رحمۃ اللہ علیہ کے بابرکت مکان میں دکان تھی۔ بچپن میں امام صاحب نے مکہ مکرمہ میں ایام حج میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور ان سے ایک حدیث سن کر اس کو روایت کیا۔ مسند امام اعظم میں ہے۔ امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 80 عیسوی میں پیدا ہوا اور 96 عیسوی میں اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ اس وقت میں 16 سال کا تھا۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوا تو ایک حلقہ درس دیکھا۔ والد سے پوچھا کہ یہ کس کا حلقہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول عبداللہ بن حارث بن جز کا حلقہ ہے۔ یہ سن کر میں آگے بڑھا تو ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا اور اس کو بے شان و گمان روزی دے گا۔ امام بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علام الموقعین میں لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں دین، فقہ اور علم اصحاب عبداللہ بن مسعود، اصحاب زید بن ثابت، اصحاب عبداللہ بن عمر اور اصحاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے پھیلایا۔ اہل مدینہ کا علم اصحاب زید بن ثابت اور اصحاب عبداللہ بن عمر سے ہے۔ اہل مکہ کا علم اصحاب عبداللہ بن عباس سے ہے اور اہل عراق کا علم اصحاب عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ کوفہ کے اصحاب عبداللہ بن مسعود میں علقمہ بن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت حذیفہ، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت خالد بن ولید، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ اکابر صحابہ سے روایت کی تھی۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ علقمہ بن قیس سے فتوی دریافت کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کے حقیقی وارث تھے۔ علقمہ بن قیس سے ابراہیم بن زید نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ حاصل کیا۔ نیز دوسرے اعیان تابعین سے
کسب فیض کیا۔ یہ علقمہ بن قیس کے بھانجے تھے۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں ابو مسنی ربا کا قول ہے، جب تم نے علقمہ کو دیکھ لیا تو عبداللہ بن مسعود کے نہ دیکھنے سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ عبداللہ بن مسعود کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور جب تم نے ابراہیم کو دیکھ لیا تو علقمہ کے نہ دیکھنے سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔